العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين درود و سلام بواسطة الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين اس یقین کے ساتھ درود و سلام پڑھیے گا کہ آپ جتنا پڑھیں گے جتنا ثواب آپ کو ملے گا اتنا ہی متوازن سے سب کی والدہ محترمہ کو ملے گا ایک دفعہ پھر مل کے پڑھ لیجیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین بعد از حمد و صلات انتہائی عزتوں کے لائق حضرات سادات کرام علماء کرام سناخان مصطفیٰ میرے بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں آج کی یہ خوبصورت سال ثواب کی محفل پاک جو کہ محترم راجہ غضنفر صاحب راجہ ایاز صاحب ان کے فرزندان نے محترم بالخصوص شاپال بھائی نے بڑی محبتوں کے ساتھ ہماری صاحبہ کے اس سال ثواب کے لیے یہ اہتمام کیا اللہ کریم بوا جی کے درجات بلند فرمائے اور انہیں عظیم جزاؤں سے مالا مال فرمائے حضرات محتشم قبلہ مفتی صاحب بتا رہے تھے خاص کیفیت اور یقیناً جو اخلاص کے ساتھ کام کرے نا پھر وہ برکتیں ظاہر ہو جاتی ہیں اللہ کریم ہم سب کو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے دیکھیں جن کا ذکر ہو رہا ہے ان کے ذکر پاک سے یہ رونقیں ہیں کہ علماء کرام بھی کہہ رہے ہیں خاص کیفیت ہے جو ان کے رنگ میں رنگ جائے پھر اس پر کتنا کرم ہوگا اس ایمان والے کی دارین کی عزتیں کتنی ملیں گی جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ جائے خدا کی قسم سے سب کچھ مل جاتا ہے وہ ایمان والا ہو کے اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں سمیٹ لیں تو ہر چیز اس کے قدموں میں آ جاتی ہے پھر کوئی کمی رہتی جب رب مل جائے اور رب ملتا ہے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ کے صدقے ملتا ہے اتباع مصطفیٰ سے سن کے برکتوں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ تو رب تعالیٰ جل شانہ جب مل جائے تو پھر سب کچھ مل جاتا ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اس سال ثواب کی محفل میں آئیں جنازوں میں آئیں کسی بھی محفل ذکر میں آئیں تو ہمیں اپنا دل کی کیفیت کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں یا عاشق رسول یہ سناخان مصطفیٰ بڑی محبتوں کے ساتھ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں پیش فرما رہے ہیں حضرات علماء کرام اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں میں کیا کر رہا ہوں میں کا لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے میں نے تو مار دیا ہے میں کیا کر رہا ہوں میں نے کیا کیا ہے بس اگر میں سدھر جائے تو معاشرہ سدھر جائے بڑا میری جملہ کہہ رہی ہے میں سدھر جائے تو معاشرہ سدھر جاتا ہے پھر نقشہ بدل جاتا ہے میں نے ہی تو مار دیا ہے
اللہ تعالیٰ مسعود بھائی کی والدہ محترمہ کو صحت عطا فرمائے۔ حضرات بس چند کلمات میں کہوں گا، لیکن آپ نے اٹھنا نہیں ہے۔ یہ محبت والے میں نے کہا دل نہ ٹوٹ جائے۔ میں انگلینڈ بھی جاتا ہوں تو وہاں میں پاؤنڈ ڈالے جاتے ہیں نا، تو وہاں بھی معذرت کرتا ہوں کہ جب میں اسٹیج پہ بیٹھا ہوں ویسے تحفہ لینا دینا دوسرے دفعہ خود خدمت کرتا ہوں، ثناخانوں کی خدمت کرتا ہوں، علماء کرام کی خدمت، جتنی خدمت کرو اتنی کم ہے، لیکن اپنی ذات کے لیے بس میں کوشش کرتا ہوں جب اسٹیج پہ بیٹھا ہوں نا تو پھر عام نظامت نہیں کرنی، بس میری باتوں پر عمل کر لینا، تو میرے لیے سب سے بڑی وہی دولت ہے۔ بس میں پیغام دینا چاہتا ہوں، کامیاب کون کون ہونا چاہتا ہے؟ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیابی۔ میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے کامیابی مل جائے۔ کیا مل جائے؟ کیا مل جائے؟ کامیابی۔ کیا مل جائے؟ کامیابی۔ کامیابی۔ اب پوچھتے ہیں رب کی بارگاہ میں جا کے کہ کامیابی کیسے ملے؟ رب فرماتے ہیں توبو الی اللہ جمیعا، تم سب کے سب اللہ کے حضور سچی توبہ کر لو۔ ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے ایمان والو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ایمان والوں کے لیے کامیابی کا راز بتا دیا گیا۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو سچے دل کے ساتھ کیا کر لو؟ کیا کر لو؟ توبہ کر لو۔ کیا کر لو؟ کیا کر لو؟ فقط زبان سے نہیں، دل سے۔ اور ایمان والا جب توبہ کر لیتا ہے تو اسے سب کچھ ملتا ہے۔ ایمان والا توبہ کرتا ہے تو اسے سب کچھ مل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑے خوبصورت واقعہ یاد آ گیا۔ ایک نوجوان تھا، میں نے نوجوانوں کی بات کر جو سوشل میڈیا پہ آدھی رات تک بیٹھے رہتے ہیں۔ خدا کے لیے ہاتھ جوڑتا ہوں، آدھی رات کے لیے اگر کچھ سپارہ پڑھے، قرآن پاک پڑھے، درود پاک پڑھے تو کتنا ثواب پا دے۔ اور اگر تو گند پھیلا رہا ہے الا ماشاء اللہ تو کتنی برائیاں اپنے نام اعمال میں لے رہا ہے۔ اور یہ میں خاص ایک پوائنٹ بتا دوں، تم نے غلط چیز شیئر کر دی، جہاں تک وہ جاتی رہے گی تیرے نامہ اعمال میں برائیاں لکھی جاتی رہے گی۔ اگر تو مر بھی جائے گا قیامت تک جو گندا مواد چلتا رہے گا تو قبر میں بھی وہ برائیاں لکھی جاتی رہے گی۔ خدا معاف فرمائے، خدا معاف فرمائے۔ لیکن اگر تو نیکی کی چیز کو پھیلا رہا ہے، کسی سچے عالم دین کا کوئی اچھا سا جو خطاب ہے وہ آگے شیئر کر رہا ہے، جہاں تک جاتا رہے گا تیرے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ تو چلا بھی گیا تو وہ نیکیوں کا سلسلہ بند ہے، نیکیوں کا سلسلہ بند ہے۔ بس آج سے یہ ذہن بنانا کہ میں کیا پھیلا رہا ہوں، اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں اکٹھی ہو رہی ہیں یا برائیاں اکٹھی ہو رہی ہیں۔ بلکہ علماء کرام نے تو بڑی سختی کے ساتھ اس چیز کو واضح کر دیا، کوئی غلط چیز ہے تم اسے لائک کر رہے ہو، گندی چیز ہے، گناہ کی چیز ہے، لائک کر رہے ہو تو حالت کفر تک پہنچنے کا خطرہ ہے۔ تو برائی کو پسند کرنا اللہ معاف فرمائے۔ علماء کرام کی وجہ سے علماء کرام نے بڑا کچھ لکھا اس حوالے سے، بڑا کچھ بیان کیا مفتی صاحب۔ غلط چیز کو پسند کرنا کفر ہے۔ وہ غلط چیز ہے تم پسند کر رہے ہو، لائک کر رہے ہو، اور اکثر دیکھتے ہیں کہ آپ کیا چیز ہمیں لائک کر رہے ہیں، یہ شریعت کی خلاف ورزی کی بات ہے یا یہ دین کا پیغام کو عام کرنے والی بات ہے؟ خدا معاف فرما دے۔ ایک نوجوان تھا، آدھی رات گزر گئی، انتظار کر رہا ہے کس وجہ، کرتے کرتے صبح ہو جاتی ہے، آتی یہاں تک سورج نکلنا شروع ہو جاتا ہے، دل کی حالت بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں ایک عورت کی خاطر، ایک لڑکی کی خاطر تو نے ساری رات بیکار گزار دی، کاش یہ رات مولا کی یاد میں گزری ہوتی، پھر تجھے کتنا انعام ملتا۔ اسی وقت کہتا ہے آج کے بعد اسے نہ دیکھوں گا، اسے بنانے والے کو تلاش کروں گا۔
کس کو تلاش کروں گا؟ بنانے والے کو تلاش کروں گا۔ اللہ ارادہ کر لیتا ہے کہ آج کے بعد گندی سوچ نہیں رکھوں گا۔ تھوڑا سا آگے جاتا ہے ایک مانگنے والا، اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے، اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو۔ امین ترین تھا، کہتا پہلے تو اسے دیتا رہا نا، آج اللہ کے نام پہ باری آئی ہے، جو فقیر مانگے گا میں دوں گا۔ جب دل بدل جائے تو پھر مال و دولت کی حوث رہتی، مال کی محبت رہتی۔ ارادہ کر لیا جو مانگے گا میں دوں گا۔ جب قریب آیا مانگنے والا، اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو، تو کہتا ہے مانگ کیا چاہتا ہے؟ وہ مانگنے والا بھی بڑا سیانہ تھا، بڑا جملے میرے اللہ، مانگنے والا بھی بڑا سیانہ تھا، کہتا بہت دینے والا بنتا ہے تو میری آنکھیں نہیں، مجھے آنکھیں دے دے۔ نادشان صاحب بڑا خوب سے وہ آپ کا شعر تھا، وہ سوارا گزری میں تھا، مصطفیٰ کریم مل جائیں جنت میں، وہ قریب کرم فرما لیں تو خدا کی قسم سب کچھ ملے گا، سب کچھ، وہ راضی رب راضی، رب راضی تو سب۔ اللہ کہتے ہیں تو بہت مانگنے والا بنتا ہے نا، تو میری آنکھیں نہیں، مجھے آنکھیں دے دے۔ اس نوجوان کے پاؤں سے مٹی نکلنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن میں نے ارادہ تو کیا تھا، ارادہ سے بدلتا نہیں ہے، بدلتا نہیں ہے۔ میں نے ارادہ کیا جو مانگے گا دوں گا۔ اسی وقت سجدے میں گر جاتا ہے، اللہ میں نے ارادہ کیا تھا جو مانگے گا تو دے دوں گا، لیکن جو مانگا ہے میں تو نہیں دے سکتا، تو دے سکتا ہے۔ اے اللہ کرم فرما دے، دے دے اس کو آنکھیں۔ سجدے سے سر نہ اٹھایا تھا، اس مانگنے والے کو آنکھیں مل جاتی ہیں۔ جب آنکھیں ملتی ہیں تو قدموں میں گر جاتا ہے، مانا تو تجھے مانا۔ وہ رو کے کہتا ہے مجھے میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے پتا ہے تجھے راتیں کیسی گزری، میرا جو سب کا وقت کیسا گزرا ہے، یہ میرے رب کا کرم ہے جس نے میری توبہ کے صدقے میری دعا کی لاج رکھ لی ہے، میری دعا کی لاج رکھ لی ہے۔ میرے بھائیوں جب توبہ کر کے مانگو نا، تو اگر کسی نابینا کے لیے آنکھیں بھی مانگو تو رب دے دیتا ہے، تو اپنے لیے جو مانگو گے وہ کیوں نہ ہو کچھ ملے گا، کیونکہ کامیابی اسی میں ہے کہ ہم سچے دل کے ساتھ توبہ کر لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور پاک میں بارش نہیں ہو رہی تھی، جس طرح آج بارش بادل آتے ہیں، بارش برستی نہیں، اور اس کی علماء کرام ایک وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ کثرت گناہ کی وجہ سے، رب کی نافرمانیوں کی وجہ سے بارش برس نہ ہو سکتی، میرے گناہوں کی وجہ سے، کسی اور کے گناہوں کی وجہ سے۔ آج ہم دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں بڑا بڑا گناہ گار ہے، اپنے گریبان میں ہم جانتے نہیں دیکھتے کہ میں کتنا بڑا گناہ، اپنے گناہ یاد نہیں رہتے، دوسروں کی طرف انگلیاں اٹھتی ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ تو بارش نہیں برس رہی تھی، جناب موسیٰ کلیم اللہ 70,000 کا اجتماع لے کے میدان میں جاتے ہیں، رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک بارش عطا کر دے۔ آواز آتی ہے موسیٰ تیری اس اجتماع میں ایک فلاں بندہ ہے جو 40 سال تک میری نافرمانی کرتا رہا، جب تک وہ نکلے گا نہ میں دعا قبول نہ کروں گا۔ ہم تو مانگنے والے کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں نا، وہ فلانے کی دعا قبول نہیں ہوئی جی، انہیں اس تاثیر کوئی نہیں، اپنی طرف نہیں دیکھتے کہ ہم کیا ہیں، آمین کہنے والے کیسے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، بے نمازی کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، علماء کرام فرماتے ہیں وہ پاکوں کی مجلس میں بیٹھا رہے، آمین آمین کہتا رہے، اس کی دعا میں حصہ نہیں ہوتا، بے نمازی۔ اللہ معاف فرمائے۔ اگر نگاہ دیتے نا موسیٰ کلیم اللہ کہ وہ جو فلاں بندہ ہے نا 40 سال تک رب کی نافرمانیاں کرتا رہا، وہ نکل جائے تاکہ رب ہمیں بارش نہ کرے۔ جو تھا تو تھا، اسے پتہ بھی تھا نا۔ آج ہم اتنے مجرم بن جاتے ہیں، گناہ کر کے بھی ہم شرمندہ نہیں ہوتے۔ اللہ معاف فرمائے۔ دل ہی دل میں کہنے لگا ہے اللہ آج تک پردہ رکھا، آج نکل جاؤں گا، پھر منہ دکھانے کا قابل نہ رہوں گا۔ اے اللہ دل ہی دل میں راضی ہو جا، مالک آج کے بعد تیری نافرمانی نہ کروں گا، مجھے شرمندہ نہ کرنا۔
اللہ اکبر، دل ہی دل میں جب توبہ کرتا بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے، بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ جناب کریم اللہ پھر عرض پیش کرتے ہیں، تو کہتا تھا جب تک نکلے گا نہ بارش کوئی بھی نکلا نہیں ہے، میں پہلے بھی اسی کی وجہ سے روک رکھا تھا، اب بھی اسی کی وجہ سے عطا کر رہا ہوں، کیونکہ اس نے سچے دل کے ساتھ توبہ کر لی ہے۔ کاش ہم بھی اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم 40 60 سال کے ہو گئے کہ اب 5 وقت کی نمازی بھی بن چکی ہے، ہم رب کے نافرمان بندوں میں شامل اگر ہیں تو اللہ کے حضور آج ہی سے سچے دل کے ساتھ توبہ کر لو کہ آج کے بعد مالک تیری نافرمانی نہیں کریں گے، رحمت کی بارش عطا کر دے گی۔ لیکن جگہ جگہ آگ لگانے والے شیطان آگ لگا رہے ہیں، شیطان، اور اتنے ہزاروں لاکھوں کا قتل اپنے ذمہ لے رہے ہیں، جو چمٹیاں جل رہی ہیں، جو پرندے جل رہے ہیں، جو حشرات جل رہے ہیں، ان سبھی کا وہ قاتل ہے جس نے آگ لگائی ہے۔ مجھے بتاؤ کل جب میدان محشر ہو جائے گا، نامہ اعمال اس کا پیش ہوگا، یہ سارے جتنے جلے ہوں گے پرندے، یہ چمٹیاں، جب اس کی بارگاہ، وہ رب کی بارگاہ میں یہ عرضی پیش کریں گے، اے اللہ اس سے پوچھو کہ ہمارا کیا قصور تھا، ہمیں اس نے جلایا، یہ بڑی ضرورت ہے اس چیز کی، ہمیں جلایا کیوں تھا، اس نے ہمیں قتل کیا، تو مجھے بتاؤ پھر جہنم کی آگ سے کون بچا سکے؟ اور جنہوں نے آگ کو بجھایا ہوگا، علاقہ بچایا ہوگا، تو جب وہ جہنم میں جانے والا ہوگا تو فریادی نہیں ہوگے، اے اللہ اس نے ہمیں آگ سے بچایا تھا، اب اس کو آگ میں ہم نہیں دیکھ سکتے۔ آگ بجھانے والوں کے لیے جنت اور آگ لگانے والوں کے لیے جہنم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر عطا فرمائے اور سچے دل کے ساتھ توبہ کر کے آج سے عزم کر لیں کہ نماز بھی پڑھنی ہے اور جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے، بس اذان ہو جائے تو سارے کام چھوٹ جائیں، برتن آ گئے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ، میرا وقت بھی تھوڑا سا ہی تھا لیکن یہ بات ضروری تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو آخرت کی فکر عطا فرمائے۔ محترم راجہ غضنفر صاحب، ایاز صاحب اور ان کے بیٹے شبال بھائی جنہوں نے بڑی محبتوں کے ساتھ ابو جی کے سارے ثواب کے لیے تمام کی دارین کی عزتیں عطا فرمائیں۔ یہ جینم کے قاری ابرار صاحب، وہاں پہ تو محفلوں میں بڑی ہم ملاقاتیں ہوتی ہیں، آج ہمارے علاقہ میں بھی آ گئے، یہ دوسرے ثنا خان حضرات علماء کرام یعنی کرام، اللہ تعالیٰ سب کو دارین کی عزتیں عطا فرمائیں، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ایک شعر سلام تھا اس کے بعد